بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، شاہد جمیل منہاس پروگرام کامیاب لوگ میں آپ کے بالکل پاس۔ ہماری خوش قسمتی کہ آج ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں خالد محمود مرزا صاحب۔ آپ سرپرست اعلیٰ ہیں الخدمت فاؤنڈیشن PP10 کے، جماعت اسلامی PP10 کے آپ امیر بھی ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سارے ایسے خدمات ہیں آپ کی کہ جن کو کسی صورت میں بھی ہم فراموش نہیں کر سکتے۔ ملک پاکستان کے اندر مشکل کی ہر گھڑی میں آپ پیش رہے نوجوانوں کی طرح۔ اگر ہم کورونا وائرس کے حوالے سے بات کریں تو آپ کی خدمات کو کسی صورت میں بھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ نوجوانوں کی طرح آگے بڑھ چڑھ کر آپ نے حصہ لیا اور پھر بیماری کے ساتھ لڑے، بہت کچھ کیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ بیواؤں، یتیموں اور ایسے افراد کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں کہ انشاءاللہ دنیا میں کبھی بھی ناکام آپ نہیں ہوں گے۔ ان کے حوالے سے ایک شعر مجھے یاد آیا تو آپ کو بتاتا چلوں اور کرتا چلوں، وہ یہ کہ حالات کے قدموں میں کلندر نہیں گرتا، حالات کے قدموں میں کلندر نہیں گرتا، تارا جو کبھی ٹوٹے تو زمیں پر نہیں گرتا، گرتے ہیں سمندر میں بڑے شوق سے دریا، لیکن کسی دریا میں سمندر نہیں گرتا۔ خالد محمود مرزا صاحب، ہم آپ کو اپنے اسٹوڈیوز میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ اچھا سر، یہ بتائیں کہ آپ کی خدمات کی داستان تو بڑی طویل ہے، چھوٹے سے پروگرام میں ہم نے اس کو ڈسکس کرنا ہے، اور سب سے جو بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو وبا پوری دنیا کو جس نے لپیٹ میں لیے رکھا ہے، ہم آج اس پہ بات کریں گے، کچھ آپ کی الخدمت فاؤنڈیشن پہ بھی بات کریں گے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ناظرین کو یہ بتائیں کہ یہ الخدمت فاؤنڈیشن اصل میں ہے کیا؟ الخدمت فاؤنڈیشن ایک NGO ہے، اور یہ NGO 1990 میں پاکستان میں قائم کی گئی۔ ٹھیک ہے۔ پہلے یہ جماعت اسلامی کا شعبہ خدمت خلق کراچی میں تھا، لیکن باقاعدہ 1990 میں الخدمت فاؤنڈیشن کا قیام عمل میں لایا گیا، اور الخدمت فاؤنڈیشن کے قائم ہونے کے بعد کوئی زلزلہ ہو، آفت ہو، تو الحمدللہ الخدمت فاؤنڈیشن جماعت اسلامی کے کارکن پاکستان کے اندر لوگوں کی خدمت میں آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں ہر آفت کے اندر، اور یہ ہے یہ 7 شعبہ جات کے اندر کام کر رہی ہے۔ آگے ہم آپ کو انشاءاللہ بات کریں گے۔ اچھا، آپ ساتھ ہی وہ بتاتے جائیں کہ کون سے شعبہ جات ہیں اس کے؟ تعلیم ہے، صحت ہے، صاف پانی ہے، یتیم بچے ہیں، ڈیزاسٹر مینجمنٹ ہے، اب جیسے میں نے بتایا آرفن کیئر ہے، یہ تقریباً کوئی 7 شعبہ جات کے اندر الخدمت فاؤنڈیشن کام کرتا ہے۔ اچھا خالد صاحب، یہ بتائیں کہ یہ جو وبا ہم فی الحال گزر رہی ہے، جی ہمیں اس کو مطلب خوش فہمی سے باہر نکلنا ہوگا، ہمیں فی الحال بھی اس کو اسی طرح لینا ہوگا جیسے چند دن پہلے تھی، تو اس میں آپ کی کیا خدمات تھی؟ بجائے اس کے کہ میں آپ سے ڈھیر ساری کوشچن کروں، آپ تھوڑا سا ہمیں بتاتے چلیں کہ آپ کی PP10 کے اندر آپ نے کیا کچھ کیا؟ شاید بھائی بنیادی طور پر تو یہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، ہم تو شاید کوئی بہت بڑی خدمت نہیں جو حق ادا نہیں کر سکے، لیکن جب لاک ڈاؤن ہوا، یہ غالباً 26 مارچ کی بات ہے، حمید اسلامی پاکستان نے کہا کہ اب ساری ایکٹیویٹیز کینسل، اور اب آپ باہر نکلیں اور لوگوں کو ریلیف، ان کو سینیٹائزر ہے، ان کو کہیں سپرے ہے تو آپ کریں جی ٹھیک ہے۔ تو چونکہ اس وقت لاک ڈاؤن ہونے کے بعد فوراً جو ہمارا مزدور طبقہ تھا اس کے لیے مشکلات پیدا ہو چکی تھی، ٹیکسی ڈرائیور کے لیے مشکلات پیدا ہو چکی تھی، دیہڑی دار جو مزدور تھا اس کے لیے مشکلات پیدا ہو چکی تھی۔ اب فوری طور پر تو مرحلہ تھا کہ ان کا گھر کیسے چلایا جائے، جو کہ مزدوریوں ساری چھوڑ کے تو گھر میں بیٹھ گئے ہیں۔ اسی بیس پر ہم نے پھر غالباً 27 مارچ سے یہ کام شروع کیا، اور یہ 31 مئی تک یہ سلسلہ چلا، اور 27 مارچ سے لے کر 31 مئی تک ہم نے 1077 فیملی PP10 فیملی کو ہم نے راشن پہنچایا، تقریباً 30 لاکھ کے قریب ہم نے یہ اپنے۔ اگر ہم ایسے ہی ڈھیر ساری جگہوں پہ آپ اگر 1000 کی بات کرتے ہیں تو میرے خیال میں لاکھوں میں الخدمت فاؤنڈیشن نے لاکھوں خاندانوں کی خدمت کی، اور میں سمجھتا ہوں یہ انہی خاندانوں کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ یہ صرف کرونا وائرس کے حوالے سے بات نہیں ہو رہی، اس سے پہلے بھی جب سے میں نے ہوش سنبھالا میں نے دیکھا کہ یہ صرف خدا کے لیے کام کرتے ہیں، اس کی مخلوق کے لیے کام کرتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ جو شخص اللہ کے بندوں سے پیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے ضرور پیار کرتا ہے، وہ کبھی بھی ناکام نہیں کرتا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے بات کی یتیموں کے حوالے سے، یتیموں کے حوالے سے،
آرفنس کے حوالے سے، تو اس حوالے سے ہم اس کو ایک گھر میں پہنچا دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اس وقت میں آپ کو شاید بھی یہ بھی بتاتا چلوں کہ پاکستان کے اندر اس وقت یتیم بچوں کی تعداد ہے 42 لاکھ. 42 لاکھ یتیم بچے ہیں، اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہر یتیم بچے تک پہنچیں، لیکن ابھی ہم جو ہے نا وہ تقریباً کچھ 6 سے 7 لاکھ بچوں کو ہم نے اڈاپٹ کر چکے ہیں. اور دوسرا ہمارا جو ہے وہ پروجیکٹ ہے وہ آغوش ہے، اور آغوش اس وقت 7 ہمارے پاس آغوش ہیں، جیسے ایک پنڈی ہائی کورٹ کے بیک سائڈ پر آغوش ہے. اس میں ہم چھوٹے یتیم بچوں کو لیتے ہیں اور ان کی ہم پرورش ان کو سرپرستی بھی کرتے ہیں، اور ان کو ہم سٹی اسکول اور بڑے اچھے اسکولوں میں پڑھاتے ہیں. اور میں یہ بتاتا چلوں کہ یہ جو آغوش ہے، اس آغوش کے اندر 6 بچوں پر ایک مدر ہوتی ہے جو ان کو بچوں کو لک آفٹر کرتی ہے، ان کو تیار کر کے اسکول بھیجتی ہے، گاڑی میں بٹھاتی ہے، واپس آتے ہیں، پھر یونیفارم تبدیل کرتی ہے، اور پھر ان کی جو کھانا ان کی رہائش وہی ہوتا ہے کہ جو بلکہ ماں شاید نہیں کھلا سکتی، اور یہاں ڈیلی اللہ کے فضل و احسان سے ان کو مٹن کھانے کو ملتا ہے، اور ان کو خوبصورت بہترین رہائش جو شاید کسی اچھے ہاسٹل میں نہیں مل سکتی، جو یہاں اس یتیم بچے کو ملتی ہے. اور 50 سے زیادہ یتیم بچے پنڈی آپ اس وقت ہمارے جو ہے نا وہ آغوش کے اندر موجود. ماشاءاللہ. یہ خدمات جو ہے کب سے جاری ہیں؟ یہ تو جو آرفن کیئر والا پروگرام ہے، جو گھر میں مدد کرنا، یہ تو غالباً پچھلے 10 سال سے یہ ہو چکا ہے. اور دوسرا آغوش جو ہے نا وہ بھی تقریباً 2002 سے پہلا آغوش ہمارا اٹک میں بنا. ٹھیک ہے. پہلا تو اس وقت ہمارے پاس 7 آغوش سینٹر. اچھا خالد صاحب، کیسا لگتا ہے جب یہ چھوٹے چھوٹے بچے آپ ان کو؟ دیکھیں، میں شاید بھائی آپ سے میں بات کروں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور یتیم کی سرپرستی کرنے والا جنت میں یوں ہوں گے. آپ اس میں کیا، میں آپ کو بتاؤں، میں خود بھی یتیم پلا ہوں. شاید بھائی یہ پروگرام کرتے ہوئے میں خود بھی یتیم پلا ہوں، اور میری سکسیسفل سٹوری کے پیچھے یہی ہے کہ ان یتیم بچوں کو میری قوم کے باثر لوگوں کو، مؤثر لوگوں کو نامہ کہتے ہیں، آگے بڑھو اور ان کو اڈاپٹ کر لو. کیا بات ہے، کیا بات. اور یہ یتیم بچے آج ان کو اگر اڈاپٹ کر لو گے تو انشاءاللہ، اگر میرے بھائی نے اس وقت، میرے ماموں نے، میری ماں نے اس وقت مجھے اگر نہ سنبھالتے تو پھر میں بھی کسی نائی کی اور کسی موچی کی اور کسی سبزی والے کی دکان پر کام کرتا. لیکن یہ اس لیے جی میری خوبصورت باتیں کر رہے ہیں خالد محمود مرزا صاحب. مزدوری کرنا، ریڑھی لگانا کوئی ایسی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند ہے. لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو بڑے بڑے عہدوں پہ بھی ہوتے ہیں، لیکن ان کے پیچھے کچھ ایسے لوگوں کا ہاتھ ہوتا ہے. ایسے جنتی لوگ ہوتے ہیں کہ جو خود بھی جنت کما لیتے ہیں اور اس شخص کو بھی ایسا بنا دیتے ہیں کہ وہ آگے لوگوں کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتا ہے. اچھا خالد صاحب، یہ بچے آپ نے بڑے ہوتے بھی دیکھے ہوں گے، اب دیکھیں 18 سال کے تو ہو گئے ہوں گے نا جو آپ. الحمدللہ اب بچے جو اٹک میں ہیں تو وہ الحمدللہ اس میں سے کچھ ڈاکٹر ہیں، اللہ کی توفیق اور احسان سے. پشاور کے اس بچے کو میں، جب وہ ڈاکٹر بچہ جس یتیم آیا تھا، اور آج جب وہ ڈاکٹر ہے اللہ کی توفیق اور احسان سے، اس میں انجینئر بھی ہیں، اس میں پروفیسر بھی ہیں. اور یہ یتیم بچے ایسے نہیں ہے کہ کسی